السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زینب بطول۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج مجھے اس چیز کے اوپر بات کرنی ہے۔ جب ہمارے یہاں کسی بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اب آپ اس گھر میں جا رہے ہیں، آپ کا وہی گھر ہے اور آپ کی وہاں سے جو ہے بس ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کی وہاں سے آئے گی تو صرف لاش آئے گی۔ تو مجھے اس چیز پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اللہ نہ کرے کل کو کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس کو اچھا شوہر نہیں ملتا، اس کو اچھا سسرال نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں کہ ایک حد تک کمپرومائز کریں، پھر آپ اسٹینڈ لیں، خود بات کریں، اگلے مرحلے پر کپل کاؤنسلنگ کا انتظام کریں، یعنی بزرگوں کو بیچ میں ڈالیں، محلے کے بزرگ، رشتہ دار بزرگ۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو راستے الگ کریں۔ ایسا کہنے پہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ طلاق کو فروغ دے رہی ہیں باہر کی عورتوں کی طرح، لبرل عورتوں کی طرح۔ تو اگر عورت راستہ علیحدہ کر لے گی تو بچے کہاں رہیں گے، خود کہاں سے نظام زندگی جو ہے وہ چلائے گی؟ تو رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے دینا ہے، رزق جو ہے وہ اس نے دینا ہے۔ لیکن اگر ماں ہی صحیح سلامت نہیں رہے گی، وہ اس کے اوپر اگر تشدد ہوگا، کسی بھی طرح کا تشدد، مار پیٹ تشدد نہیں ہوتا، آپ کسی کو ذہنی اذیت دیتے ہو، یہ بھی تشدد ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت آپ کو طعنے ملیں گے، آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، آپ اس تشدد کو جب فیس کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں رہیں گے۔ تو جب آپ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ بچوں کی پرورش کیسے کریں گے؟ تو بہتر ہے کہ اگر آپ کے ہونے والے شوہر کے ساتھ اگر آپ کی نہیں بنتی ہے تو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ طلاق کو اتنا ناپسند کیا جاتا ہے کہ اس کو حرام تک لے جانے والے لوگ ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ اسلام نے ہر ایک کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر آپ کی نہیں بنتی ہے تو آپ آرام سے علیحدہ